میں ماضی کے واقعات زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں ماضی کے واقعات زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ کہیں پر آدم کا ذکر ہے، کہیں پر شیطان کا ذکر ہے، کہیں پر روح کا ذکر ہے، کہیں پر نوح کا ذکر ہے، کہیں پر جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور کہیں پر نمرود کا تذکرہ ہے۔ یعنی قرآن مجید کو ہم غور سے پڑھیں تو قرآن مجید میں ماضی کے واقعات زیادہ بیان کیا ہے۔ حالانکہ یہ وہ کتاب ہے امت مسلمہ کے لیے نازل ہوئی ہے۔ بے شک قرآن مجید بابا جی امت مسلمہ کے لیے نازل ہوئی۔ میں کہتا ہوں جب یہ امت مسلمہ کے لیے کتاب نازل ہوئی ہے تو اس میں اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ ماضی کے واقعات بیان کرے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماضی کے واقعات بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں پروردگار اس میں ماضی کے واقعات کیوں بیان ہوئے؟ آواز قدرت ہے کہ اس لیے ماضی کے واقعات بیان ہوئے تاکہ دنیا عبرت کا آئینہ لے سکے۔ توجہ دیجیے گا، تاکہ دنیا عبرت کا آئینہ لے سکے۔ پھر کون سی عبرت؟ کون سا آئینہ؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم جسے بھی حق بنا کر بھیجتے ہیں اس کے مخالف کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ۔ ہم جسے بھی شادی ہاتھ بنا کر بھیجتے ہیں اس کے مخالف کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ اب عبرت کا آئینہ کیا ہے؟ آواز آئی اس لیے قرآن مجید میں ماضی کے واقعات بیان کیے تاکہ عبرت کا آئینہ لے سکے۔ عبرت کا آئینہ کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو آدم کیسے ہی بلندی پر رہے اور شیطان کے گلے میں کیسے لعنت کا توق ڈال دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آدم کیسے بلند رہے اور شیطان کے گلے میں کیسے لعنت کا توق ڈال دیا گیا۔ ابراہیم کیسے ہی بلند ہو گئے، نمرود اپنی ہی جلائی ہوئی آگ میں جل کے راکھ ہو گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کیسے دریائے نیل پار کر گئے، فرعون دریا میں ڈوب کے مر گیا۔ عیسیٰ کیسے چوتھے آسمان پر چلے گئے اور عیسیٰ کے دشمن کیسے ہی پست ہو گئے۔ یعنی اس لیے ماضی کے واقعات بیان کیے تاکہ حق کا آئینہ سامنے آتا رہے اور دشمن ذلیل ہوتا رہے۔ اب 1400 سال سے ہم جلوس اذا نکالتے ہیں، مجلس اذا منعقد کرتے ہیں، جلوس اذا نکالتے ہیں، مجلس اذا منعقد کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ عاشور کے دن جیتا کون تھا، ہارا کون تھا۔ بڑے لکھے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے، دو چار لفظ علمی آپ کی جھولی میں ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ زمانے کو پتہ چلے کہ عاشور کے دن جیتا کون تھا۔ اب دیکھیں مجلس اذا جہاں پر بھی منعقد ہوتی ہے، ازادار آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ بہت بڑا جملہ، قیمتی جملہ آپ کی جھولی میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ ازادار آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں ضرورتیں انہیں لے جاتی ہیں، مجلس میں آتے ہیں ضرورتیں انہیں لے جاتی ہیں، کام کاج کے لیے دوبارہ چلے جاتے ہیں، پھر مجلس اذا میں چلے آتے ہیں، ضرورتیں لے جاتی ہیں، محبت کھینچ لاتی ہے، ضرورتیں لے جاتی ہیں، محبت لے جاتی ہیں۔ اب مولوی 1400 صدیوں سے لے کر آج تک یہی پر چیختا چلاتا آ رہا ہے کہ نماز پڑھو جنت مل جائے گی، نماز پڑھو جنت مل جائے گی، روزہ رکھو یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں تم ازاداروں کے جنت میں جانے کی فکر کرنا چھوڑ دو۔ اگر ضرورت ہے انہیں ادھر ادھر لے بھی گئی تو محبت حسین انہیں کھینچ کے جنت میں لے آئے گی۔ مل کے اگر ضرورت ہے انہیں ادھر ادھر کھینچ بھی لگا تو محبت حسین علیہ السلام لے آئے گی، انہیں جنت کی دے۔ اچھا دیکھیں ایک جملہ کرنے لگے، ہمارا ملک پاکستان ایک آزاد ریاست ہے، ہر کسی کو آزادی ہے کہ وہ اپنا مذہب بتائے۔
نہیں وہاں ہر بندے کو شادی آزادی ہے کہ وہ اپنا مسئلہ بتائے. خدا کو ماننے والے بتائیں کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں. بہت بڑا جملہ ہے. پیغمبر اسلام سے پیار کرنے والے بتائیں کہ ہم پیغمبر سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کرام کو چاہنے والے بتائیں کہ ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں. اہل بیت کو محبت کرنے والے بتائیں کہ ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں. یعنی جب ہمارے ملک میں آزادی ہے، ہر مسلک والا جس سے بھی جس مسلک سے بھی پیار کرتا ہے وہ علل اعلان بتاتا ہے کہ میں فلاں مسلک سے پیار کرتا ہوں. میں کہتا ہوں جب اتنی آزادی ہے تو ہمارے ملک میں کیا یزید سے پیار کرنے والے نہیں ہیں؟ توجہ کیجیے گا، بہت بڑی فکر دینے لگا ہوں. ہمارا ملک جب آزاد ہے تو ہمارے ملک میں کرسچن بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں اور یزید سے پیار کرنے والے بھی موجود ہیں. تو جب ہر مسلک والا علل اعلان بتا رہا ہے کہ میں فلاں سے پیار کرتا ہوں، اہل بیت سے محبت کرنے والا کہتا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرنے والا کہتا ہے کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، پیغمبر سے کہنے والا چاہتا ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں. جب اتنی آزادی ہے تو یزید سے محبت کرنے والا علل اعلان کیوں نہیں بتاتا کہ ہم یزید سے محبت کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہم بتانا تو چاہتے ہیں لیکن حسین کا ڈر ہمیں نہیں بتانے دیتا. دونوں ہاتھ بلند کر کے دل میں چراغ الفت حیدر جلا کے دیکھ اور حکم رسول پاک پہ گردن جھکا کے دیکھ. سبحان اللہ. ارے جنت پڑے گی تیری پیشوائی کو، اے بے خبر حسین کی مجلس میں آ بہت بڑا آپ نے مصرے کے ہیں. میرا دل سے دیکھیں عبادات کے مختلف ابواب ہیں. پڑھے لکھے چہرے تشریف فرمائے، مرشد سے دعا کیجیے گا. عبادات کے نماز تو عبادت، روزہ رکھو عبادت، حج تو عبادت، زکات تو عبادت. یعنی یہ ساری عبادتیں ہیں، یہ ساری عبادتیں وقت کی محتاج ہیں. یہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ ساری عبادتیں ہیں وقت کی محتاج. لیکن اکیلی عبادت ہے ذکر حسین، جس کا وقت محتاج ہے. یہ ذکر حسین وقت کا محتاج نہیں، بلکہ یہ وقت کا محتاج. ذکر ہم وقت کے محتاج، ساری عبادت وقت میں، لیکن ذکر حسین وقت کا محتاج نہیں. جملہ کہہ لیں، نماز پڑھو عبادت، روزہ رکھو عبادت، حج کرو عبادت، زکات نکالو، باقیات صالحات جتنے بھی ہیں یہ ساری ہیں عبادتیں. لیکن شریعت محمدی میں بے لوث ہونے کی جزا ہی کچھ اور ہے. شریعت محمدی میں جو بھی عبادت بے لوث ہو کے شادی کی جائے اس کی جزا ہی کچھ اور ہے. دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے ذہن میں لالچ ضرور ہوتی ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمارے ذہن میں لالچ ضرور ہوتی ہے. زکات نکالتے ہیں، لالچ ضرور ہوتی ہے. حج جیسی عبادت کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں لالچ ضرور ہوتی ہے. آپ مجھ سے پوچھیں کہ وہ لالچ کیا ہوتی ہے؟ نماز پڑھیں تاکہ ہمیں جنت مل جائے، روزہ رکھیں تاکہ جنت مل جائے، زکات نکالیں تاکہ ہمیں جنت مل جائے، حج قبول ہو جائے تاکہ ہمیں جنت مل جائے. یہ ساری عبادتیں جنت کی لالچ میں کی جاتی ہے. جب عزادار ذکر حسین میں آتا ہے وہ جنت کی لالچ میں نہیں آتا، زہرا کو خوش کرنے آتا ہے. جب عزادار ذکر حسین میں آتا ہے وہ جنت کی لالچ میں نہیں آتا، جناب سیدات کو مخدومہ کونین کو خوش کرنے آتا ہے. اچھا مجھے آپ ایمان سے بتائیے، انصاف آپ چھوڑتا ہوں، آپ مجھے بتائیے جب آپ مجلس سے عذاب میں آتے ہیں آپ کے ذہن میں کوئی خیال کوثر ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن میں کوئی خیال جنت ہوتا ہے؟ یعنی کسی قسم کا بھی کوئی خیال نہیں ہوتا. یعنی جب بھی مجلس سے عذاب میں کوئی عزادار آتا ہے اس کے ذہن میں کوئی لالچ نہیں ہوتی. لیکن جب بھی عزادار مجلس حسین سے گھر کی طرف جانے لگتا ہے تو اس بیوی کا کرم کہتا ہے کہ تو خالی ہاتھ نہ جا، جنت لیتا جا، کوثر بھی نہ جا.
बीवी का तरफ कहता है, سبحان اللہ खाली हाथ नहीं आता। بہت خوب अच्छा देखिए, ये जिक्र है मजलिस से आजाद, आसमानों का भी आसमान है। بے شک بے شک मुझसे जी बहुत बड़ा फिक्रा कहने लगा हूँ, ये आसमानों का भी आसमान किसे कहते हैं? लुग़त शियत में अगर मफ़हूम आसमान पूछा जाए तो शादी मोहब्बत की ज़बान यही कहती है कि आसमान उसे कहते हैं जिसे रसूल की नालैन रोंद दे। سبحان اللہ سبحان اللہ अगर लुग़त शियत में पूछे मफ़हूम आसमान क्या है तो मोहब्बत की ज़बान यही कहती है कि आसमान उसे कहते हैं जिसे रसूल की नालैन रोंद दे, जिसे रसूल की नालैन रोंद दे। अब पैगंबर फर्श पे भी आते हैं, अर्श पे भी है, फर्श अज़ा पर भी आते हैं, अर्श पर भी जाते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जहाँ पर पैगंबर नालैन पहन कर जाए उसे अर्श कहते हैं, जहाँ पर नालैन उतार कर है उसे फर्श अज़ा कहते हैं। سبحان اللہ जहाँ पर नालैन पहनता है उसे अर्श कहते हैं, जहाँ पर नालैन उतार कर है उसे फर्श अज़ा कहते हैं। देखे मोहब्बत हुसैन हमें मजलिस की तरफ खींच लाती है। हम कहना तो चाहते हैं मगर हुसैन का डर हमें नहीं कहना चाहता। अच्छा एक लफ्ज़ है ना, हम ये मातम जो करते हैं हम क्यों करते हैं? अल्लाह तो हुसैन के लिए बहुत बड़ा जुमला है। سبحان اللہ मातम हम करते हैं, अब मातम करते हैं क्यों करते हैं? हम मातम करते हैं क्यों करते हैं? ये मातम जो करते हैं पहले ये समझना पड़ेगा कि हम किसका मातम करते हैं। سبحان اللہ سبحان तो जो पढ़े लिखे चेहरे तशरीफ फरमाए, हम मातम करते हैं पहले ये समझना पड़ेगा कि हम मातम किसका करते हैं। मातम करते हैं मजलूम करबला, फिर हमें समझना पड़ेगा कि हुसैन क्या है। हमें समझना पड़ेगा कि हुसैन क्या है, हुसैन क्या है। अब किससे पूछें कि हुसैन क्या है? किसी मुफ्ती से पूछे कि तू हमें बता कि हुसैन क्या है, किसी रावी से पूछे कि हुसैन क्या है, किसी मुहद्दिस से पूछे कि हुसैन क्या है, किसी मौलवी से पूछे कि हुसैन क्या है, किसी अल्लामा से पूछे कि हुसैन क्या है। अगर मुफ्ती से पूछा कि हुसैन क्या है तो सब नहीं मानेंगे, मुफ्ती से पूछा कि हुसैन क्या है तो सब नहीं मानेंगे, किसी मौलवी से, किसी अल्लामा से, किसी मुहद्दिस से, किसी रावी से पूछा कि हुसैन क्या है तो सब नहीं मानेंगे। तो ये सब किसकी मानते हैं? हम किसके दरबार में जाए जिसकी सब मानते हैं? आइए चलते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ के रहने वाले ख्वाजा साहब आपके दरबार में हम हाथ जोड़कर कहते हैं कि तू हमें बता के हुसैन कौन है, ताकि हम मातम करते हैं हुसैन का, हमें मातम करते हैं हुसैन का, ताकि इरफान में इजाफा हो जाए। अब ख्वाजा साहब ने कोई रिवायत नहीं पढ़ी, कोई हदीस नहीं पढ़ी, कोई रिवायत नहीं पढ़ी, अब रूपाई का एक मिसरा पढ़ा कि दीन अस्त हुसैन, हुसैन दीन है। سبحان اللہ ख्वाजा साहब ने तो कुरान की आयत नहीं पढ़ी, कोई हदीस नहीं पढ़ी। ख्वाजा साहब ने बैठे बैठे कहा कि दीन अस्त हुसैन, हुसैन है